ناظرین، وزیراعظم عمران خان سرگودا میں موجود کم لاگت ہاؤسنگ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کے بعد انہوں نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کی ہے، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ٹکا خان ثانی پبلک ٹی وی سے ہوں۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو ایک گھر بنانا پڑ جائے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ آپ نے 50 لاکھ کروڑ کی ذمہ داری لی اور کتنا مشکل کام تھا یہ کہ 50 لاکھ گھر بنانا۔ ناقدین نے آپ کے اوپر تنقید بھی کی، مذاق بنایا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا چوتھا یہ ایونٹ ہے ایک ماہ میں۔ کیسے ممکن بنا رہے ہیں یہ؟ کیا مشکلات ہیں اور خد و خال کیا ہے؟ بنیادی طور پہ کن لوگوں کو یہ گھر مل رہے ہیں؟ ٹکا خان، مسئلہ کیا تھا؟ کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی کمزور طبقے کے لیے کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں گھر بنانے کا۔ ایک جنیجو نے ایک دفعہ سوچا تھا، وہ فیل ہو گئی تھی اسکیم، اور اس کے لیے سٹرکچر ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس کے دیکھا، گورنمنٹ مفت تو نہیں گھر دے سکتی، کوئی بھی دنیا میں امیر ترین گورنمنٹ بھی مفت گھر نہیں دے سکتی، لیکن جو گورنمنٹ کر سکتی ہے کہ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے بینکوں کے ساتھ مل کے، یعنی اتنے سستے قرضے دے دیں تاکہ ایک عام آدمی، مزدور ہو، ایک میکینک ہو، ویلڈر ہو، کوئی گریڈ 4 کا آفیسر ہو، وہ بھی گھر لے سکے۔ تو اس کے لیے بینکس جب تک اس میں شرکت نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ بینک شرکت آج تک نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ایک قانون تھا فور کلوجر لا، یعنی کہ اگر میں گھر میں گھس گیا ہوں اور میں قسطیں بند کر دوں دینی تو بینک کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس قانون کی وجہ سے بینک کو طاقت مل جاتی ہے کہ اگر آپ قسطیں نہیں دیں گے تو وہ بینک ایکشن لے سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوا، بینک نے پیسے دینے شروع کر دیے۔ وہ 2 سال لگے، 2 سال لگے، وہ کئی سالوں میں پھنسا ہوا تھا، تو وہ کیا۔ پھر ہم نے بینکوں کو اب ٹریننگ کروا رہے ہیں، کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں ہے کہ وہ بیچارہ غریب آدمی آتا ہے تو اس کو سروس کر سکے، تو وہ دوسرا پرابلم ہے، وہ کروا رہے ہیں مسلسل ٹریننگ۔ پھر گورنمنٹ نے ہم نے 3 لاکھ ہر یہ جو لو کاسٹ سبسڈی دی ہوئی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر 25 لاکھ میں گھر بنتا ہے تو 3 لاکھ جب گورنمنٹ دے دیتی ہے تو ان کی قسطیں کم ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم نے جو انٹرسٹ ریٹ جو دیتی ہے جو بینکس جس انٹرسٹ پہ، اس پہ بھی سیلنگ لگا دی ہے، گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے، تو انٹرسٹ کم پڑتا ہے۔ تو یہاں اگر 20 سال کے اوپر پیسے دیں تو 5 یا 6 ہزار مہینے کے اوپر وہ گھر ان کا اپنا ہو جاتا ہے قسطیں دے کے، اور اگر 10 سال میں کریں تو 10 ہزار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے سب سے کاسٹ نیچے آ گیا تاکہ عام آدمی گھر بنا سکیں۔ سر، عباس شبیر، سما ٹی وی۔ سر، 8-9 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر کیسز پنجاب کے اندر چل رہے ہیں، ایک نیا ہم خیال گروپ 20-22 ایم این ایز ہیں، کچھ ایم پی ایز ہیں، کچھ ایم این ایز بھی ہیں، انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی آپ کو لکھی ہے ملنے کے لیے۔ تو کیا سر جہانگیر ترین سے فاصلے بڑھ گئے ہیں اور کیا وجہ ہے؟ کیا ان کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو سنا جائے گا؟ دیکھیں، خیر ساروں کی بات سننے کے لیے تو میں تیار ہوں، لیکن سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ سارا ہوا کیوں۔ 1-1.25 سال میں چینی کی قیمت 26 روپے بڑھ گئی۔ 26 روپے بڑھنے میں چینی کی قیمت کا مطلب کہ کم از کم کو 120-130 ارب روپیہ ہمارے عوام سے نکل کے مہنگی چینی دے کے وہ چلے گی شوگر ملز کے پاس۔ تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے عوام کی حفاظت کرنا۔ جب عوام کے اوپر مہنگائی ہوئی تو گورنمنٹ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ انہوں نے ایف آئی اے کر کے انکوائری کروائی۔ ایف آئی اے میں بڑی خوفناک چیزیں نکلیں کہ سارے مل کے یہ کیسے ایک انہوں نے مونوپلی کارٹل بنایا ہوا ہے، کیسے اوپر بڑھا دیتے ہیں، لوگوں کا خون چوستے ہیں اور پیسے بناتے ہیں، ٹیکس یہ نہیں دیتے، انڈر ڈکلیئر یہ کرتے ہیں چینی۔ تو وہ ایک ایف آئی اے کی پوری رپورٹ آ گئی۔ اب اگر کسی کو بھی تحفظات ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہ قائم ہو۔ قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون۔ یہ ملک کی تباہی یہ ہوئی ہے کہ طاقتور کا ایک قانون ہوتا ہے، کمزور کا دوسرا ہوتا ہے۔ غریب آدمی جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، جو طاقتور ہے وہ اپنے لیے اسپیشل پریویلیج لے جاتا ہے، وہ قانون میں پکڑا نہیں جاتا۔ اس سے کیا تباہی مچ رہی ہے؟ اس سے تباہی یہ مچ رہی ہے کہ جو اصل ملک میں نقصان پہنچتے ہیں وہ تو طاقتور جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں یا جو فراڈ کرتے ہیں وہ طاقتور کرتے ہیں۔ سارے جیلوں میں جو آپ غریب لوگ ہیں ان کی اکٹھا بھی کر لیں کہ انہوں نے کتنی چوری کیا تو 2-3 ارب ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 26 روپے جب چینی بڑھی تو صرف یہ 60-70 جتنی بھی شوگر ملز ہیں ان کے پاس 130 سے 140 ارب روپیہ چلا گیا۔ طارق چودھری، میں آج ٹی وی سے۔ جی، آپ کا نیریٹو تھا جو سب سے زیادہ وہ احتساب کا تھا،
شروع کیا آپ نے. آج ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی ضمانت بھی ہو گئی. دیگر سارے لیڈر جن کے خلاف کیسز تھے آج ایک ایک کر کے سارے ضمانتوں پر ہیں. اب کیا لوگ کہتے ہیں, دو سوال ہے, لوگ کہتے ہیں کیا کیسز کمزور تھے, نیریٹو بے بنیاد تھا, یا پھر یہ ہے کہ پروسیکیوشن بے بنیاد تھی, کوئی کیس ثابت نہیں کیا جا سکا, ہوا کیا ہے؟ دیکھیے کیس تو خیر میں اس کے اوپر تو کامنٹ نہیں کرتا, لیکن میں پھر سے ایک چیز کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر ایک طاقتور کے قانون اور ایک کمزور کے لیے. یہ آپ کے سامنے کلاسک چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک میں. جن لوگوں نے اربوں روپے کے اس ملک سے کرپشن کی, سارے ان کی ایویڈنس جمع ہے, بینک اکاؤنٹس میں پیسے ہیں, سب کچھ ظاہر ہے. لیکن اگر ہمارا معاشرہ ان کو کنویکٹ نہیں کر سکتا تو ہماری کوئی فیوچر نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں جی کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست. مدینہ کی ریاست میں دودھ کی نہریں نہیں بہہ گئی تھی ایک دم. مسلمانوں کے بہت برے حالات تھے, لیکن قانون کی بالادستی قائم کی تھی سرکار مدینہ نے. انہوں نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے تھے. وہ بنیاد بنی تھی ایک عظیم قوم کی. آج مجھے دنیا میں کوئی قوم بتا دے جدھر قانون کی بالادستی نہ ہو اور وہ خوشحال ہو. ایک قوم بتا دے, اور دوسری قوم بتا دے جدھر قانون کی بالادستی اور وہ غریب ہو, وہ خوشحال نہ ہو. تو یہ ذہن میں ڈال لیں کہ پاکستان جب اٹھے گا, یہ تو مہنگائی تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں. یعنی یہ ہے نا کہ مجھے بخار ہوا ہے, لیکن بخار ہوا کیوں ہے تو مجھے کیا میں نے کوئی غلط چیز کھائی, پیٹ یا کچھ ہو, کوئی وجہ ہوتی نا. بخار تو اس کا سمٹم ہے. یہ جو ہماری غربت ہے, جو مہنگائی ہے, یہ سمٹم ہے یا قانون کی بالادستی نہ ہونے کی. جب جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہاں غربت ہوتی ہے. پاکستان میں کسی نے غریب کے لیے نہیں سوچا. گورنمنٹ سستے قرضے دے کر فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. عوام کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم عمران خان سرگودا میں میڈیا نمائندگان سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ.